ایک باپ کی سب سے بڑی دولت اس کے بچے ہوتے ہیں، مگر جب غربت اتنی سخت ہو جائے کہ باپ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو دے سکے مگر تعلیم نہ دے سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ کہانی اسی درد کی داستان ہے، ایک ایسے مزدور کی جس نے اپنی زندگی کی ہر سانس اپنے بچوں کے مستقبل کے نام کر دی، مگر پھر اللہ نے اس کے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ پورا شہر حیران رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، وہ سخت مزدوری کرتا تھا اور اس سے جو کچھ اسے ملتا صبر و شکر کر کے وہ اس کے گھر والے اس میں گزارا کر لیتے تھے۔ غریب آدمی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے چھوٹے ننھے بچوں کو پڑھائے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتا۔ غریب آدمی یہ زندہ دل انسان تھا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتا، وضو کرتا، نماز فجر ادا کرتا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر صرف ایک دعا مانگتا: اے میرے رب، میرے بچوں کی قسمت میرے ہاتھوں سے بہتر لکھ دے، مجھے بھوکا رکھ لینا مگر میرے بچوں کو علم کی دولت سے محروم نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ اپنی پرانی سی قمیض پہنتا، کئی جگہ سے سلے ہوئے جوتے پاؤں میں ڈالتا، اپنی بیوی اور بچوں کو پیار بھری نظر سے دیکھتا اور مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا۔ اس کی بیوی بھی نہایت صابر عورت تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، اس لیے اس نے کبھی قسمت کا شکوہ نہ کیا۔ گھر میں اگر صرف کچھ روٹی ہوتی تو وہ بچوں کے سامنے مسکرا کر کہتی: آج ہم سب مل کر اللہ کی نعمت کھائیں گے، ایک دن ضرور ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ بچے بھی اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے کبھی ضد نہ کرتے، وہ جانتے تھے کہ ان کے والد ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ شام کو جب ان کا باپ تھکا ہارا واپس آتا تو بچے دوڑ کر اس سے لپٹ جاتے، ان کی یہ محبت ساری تھکن دور کر دیتی تھی۔ ایک دن مزدوری سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ محلے کے سب بچے بستے اٹھائے اسکول واپس آ رہے ہیں۔ اس کے اپنے بچے دروازے پر کھڑے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل بھر آیا مگر اس نے اپنے آنسو بچوں سے چھپا لیے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ خاموشی سے گھر کے باہر بیٹھ گیا، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا: اے میرے مالک، اگر میرے نصیب میں دولت نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں، مگر میرے بچوں کے نصیب میں علم ضرور لکھ دے، کیونکہ علم وہ روشنی ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور آخرت بھی۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ محنت کرے گا، وہ دن میں بھی مزدوری کرے گا اور اگر رات کو بھی کوئی کام ملا تو وہ بھی کرے گا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی زندگی کا ہر آرام چھوڑ دیا، وہ صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا، ریت دھوتا، سیمنٹ گوندھتا اور رات کو بازار میں ریڑھی والوں کا سامان بھی اتارتا۔ اس کی ہتھیلیوں پر چھالے پڑ گئے، کندھوں کی کھال اترنے لگی، جسم درد سے ٹوٹ جاتا، مگر جب بھی بچوں کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے وہ پھر سے ہمت باندھ لیتا۔ کئی مہینے گزر گئے، اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے شروع کیے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ جاتی کہ جمع کی ہوئی رقم خرچ ہو جاتی، کبھی بیوی بیمار ہو جاتی، کبھی بچوں کو دوا کی ضرورت پڑ جاتی، کبھی گھر کی چھت ٹپکنے لگتی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا: میرا رب میرے صبر کو دیکھ رہا ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ ایک دن جب وہ ایک بڑی عمارت کی تعمیر پر مزدوری کر رہا تھا تو اچانک ایک بوڑھا شخص وہاں آیا، وہ خاموشی سے سب مزدوروں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی جو شدید گرمی میں بھی بغیر رکے مسلسل کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر زبان پر شکر کے الفاظ تھے، اور یہی منظر اس پورے شخص کے دل میں
ایک عجیب سا سوال پیدا کر گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مزدور سے ضرور بات کرے گا۔ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ اس غریب مزدور کے قریب آیا اور کچھ دیر خاموش کھڑا اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب شام ہوئی اور سب مزدور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو اس نے اس غریب آدمی کو آواز دی۔ غریب مزدور ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، جس پر تھکن کے باوجود اطمینان تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تم روز اتنی محنت کرتے ہو، کیا تمہیں کبھی اپنی قسمت سے شکایت نہیں ہوتی؟ غریب آدمی نے مسکرا کر کہا، قسمت سے شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ میرے رب میرے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس نے مجھے دولت نہیں دی تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بوڑھا شخص اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پھر پوچھا، اگر تمہیں بہت سا مال مل جائے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ غریب آدمی نے فوراً کہا، میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرح مزدوری نہ کریں بلکہ علم حاصل کر کے اپنے دین اور اپنے وطن کی خدمت کریں۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، تم واقعی بڑے دل والے انسان ہو۔ پھر اس نے اپنے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور غریب آدمی کی طرف بڑھا دیے، مگر غریب آدمی نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر یہ میری مزدوری ہے تو ضرور لے لوں گا، لیکن اگر یہ صرف ترس کھا کر دی جا رہی ہے تو معاف کیجیے، میں اپنے بچوں کو حلال رزق ہی کھلانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے ایمان کی داد دی۔ پھر اس نے کہا، کل صبح میرے گھر آ جانا، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ غریب آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے دن وہ وقت سے پہلے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا، مگر اس کے باوجود بوڑھا شخص نہایت سادہ لباس میں اس کا استقبال کرنے آیا۔ اس نے اسے باغ کی دیکھ بھال اور گھر کے کچھ ضروری کام سونپ دیے اور مزدوری بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ مقرر کر دی۔ غریب آدمی نے دل لگا کر کام شروع کر دیا۔ وہ ہر پودے کو ایسے سنبھالتا جیسے اپنے بچوں کو پرورش کر رہا ہو۔ وہ ہر کام پوری دیانت داری سے انجام دیتا۔ کئی مہینے گزر گئے مگر اس کی ایمانداری میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ ایک دن بوڑھے شخص نے جان بوجھ کر سونے کی ایک قیمتی گھڑی باغ میں گرا دی۔ شام کو جب غریب آدمی صفائی کر رہا تھا تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بوڑھے شخص کے حوالے کر دی۔ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے تو یہ گھڑی بیچ کر کئی مہینوں کا خرچ نکال سکتے تھے۔ غریب آدمی نے جواب دیا، حرام کے چند دن کے سکون سے بہتر ہے حلال کی پوری زندگی کی عزت، کیونکہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے اس نیک انسان کی زندگی بدلنے کا۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا، اپنے چند قریبی لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ غریب مزدور صرف میرا ملازم نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ میری جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس کے نام ہوگا اور اس کے تمام بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی غریب آدمی کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے۔ اس نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے رب نے اس کی برسوں کی دعائیں سن لی ہیں۔ مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اصل آزمائش ابھی باقی ہے، اور اس دولت کے ساتھ ایک ایسی ذمہ داری بھی آنے والی ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ غریب آدمی نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا بے شمار شکر ادا کرنے لگا۔ اس نے بوڑھے شخص سے کہا کہ آپ نے مجھے عزت دی، یہ آپ کا احسان ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہمیشہ محنت اور دیانت داری سے زندگی گزارے۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔
دولت ہر انسان کو نہیں سنبھالتی، بلکہ بعض اوقات دولت انسان کو بدل دیتی ہے۔ مگر مجھے یقین ہے تم دولت کو بھی عبادت بنا دو گے۔ چند دن بعد غریب آدمی نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک اچھے مدرسے اور اسکول میں داخل کروایا۔ بچوں نے جب پہلی بار کتابیں اپنے ہاتھوں میں لیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ان کی ماں نے کتابوں کو اپنے ماتھے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ غریب آدمی نے اپنے لیے نہ نیا گھر بنایا نہ قیمتی کپڑے خریدے، بلکہ اس نے اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کرانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ اور ایک اسکول قائم کیا جہاں یتیم اور غریب بچے مفت تعلیم حاصل کرنے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے اور اس کے کردار کی مثالیں دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بچے بڑے ہوئے، ایک عالم دین بنا، دوسرا ڈاکٹر بنا، تیسرا انجینئر بنا، اور سب نے اپنے والد کی عاجزی اور ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بوڑھا شخص جب یہ دیکھتا تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر جاتیں۔ ایک دن اس نے غریب آدمی سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اپنی دولت صحیح انسان کے حوالے کی تھی۔ غریب آدمی نے جواب دیا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اگر اس نے مجھے صبر نہ دیا ہوتا تو شاید آج میں بھی ناشکری کرنے والوں میں شامل ہوتا۔ چند سال بعد بوڑھا شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ غریب آدمی نے اسے اپنے باپ کی طرح دفن کیا اور اس کے لیے بہت دعا کی۔ اس کے بعد اس نے اس کی وصیت کے مطابق ہر سال غریب بچوں کی تعلیم پر مزید خرچ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ علم کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ جہاں کبھی غربت اور جہالت تھی، وہاں اب تعلیم اور اخلاق کی خوشبو پھیلنے لگی۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہانی سناتے کہ رزق صرف دولت کا نام نہیں، بلکہ صبر، ایمان، محنت اور حلال کمائی بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ غریب آدمی بڑھاپے کو پہنچا تو ایک دن اپنے پوتوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگا، یاد رکھنا، انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کبھی کسی کا حق نہ مارنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ جو شخص ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اس کی اولاد اس کے گرد بیٹھی رو رہی تھی، مگر وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، میرے بچوں، اگر تم نے علم کو اپنا زیور بنایا، حلال رزق کو اپنی عادت بنایا اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑا تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہو گے۔ اس کے بعد اس کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی، مگر اس کی محنت، اس کا صبر، اس کی دیانت اور اس کی قائم کی ہوئی تعلیم کی روشنی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی، اور لوگ نسلوں تک اس نیک انسان کی مثال دیتے رہے کہ ایک سچا مزدور اپنی محنت، اپنے صبر اور اپنے اللہ پر کامل یقین کی بدولت نہ صرف اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی روشن کر سکتا ہے۔